بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 177 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم کی تکفین کا بیان۔ آج کے سبق میں ایک اہم باب جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کا احرام کب ختم ہوگا؟ یعنی ایک تو تھا کہ جو محرم تھا تو وہ یہ والے کام کرے گا تو حلالی ہو جائے گا، اس کا احرام ختم ہو جائے گا، لیکن وہ شخص کے جو حالت احرام میں ہی فوت ہو گیا تو اب اس کی اوپر سے یہ پابندیاں مرنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی یا ابھی بدستور باقی رہیں گی، اور اس کو نہلانا، کفنانا اور اس کے دیگر جو وہ عوارض ہیں کہ جن سے دم وغیرہ لازم آتا ہے، کہ اب بھی اس پر یہ چیزیں لازم آئیں گی؟ تو اس حوالے سے یہ باب ہے، اور اس میں ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے امام محمد وہ روایت کریں گے اور اس کے بعد مسئلے کے احناف کو بیان کر دیں گے۔ باب تکفین المحرم، یہ باب ہے محرم کی تکفین کا کے حوالے سے کہ محرم کو کفن دفن دینے کے اعتبار سے یہ باب ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر کفن ابنہ واقد ابن عبد اللہ وقد مات محرما بالجحفۃ وخمر رأسہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے واقد بن عبداللہ کو کفن پہنایا اور وہ مقام جحفہ پر حالت احرام میں فوت ہو گیا تھا۔ یعنی جو حضرت واقد تھے وہ مقام جحفہ پر وہ حالت احرام میں فوت ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں کفن پہنایا اور آپ نے اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اذا مات فقد ذهب الاحرام عنہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی ہمارا بھی احناف کا نظریہ ہے، احناف کا اسی پر عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ جب کوئی محرم انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرتے ہی اس کا احرام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب حالت احرام میں انتقال کرنے والی کی تدفین اور تکفین اور عام حالت میں مرنے والے کا معاملہ یہ ایک جیسا ہے یا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ فرماتے ہیں، یعنی حالت احرام میں انتقال کر گیا یا عام دنوں میں انتقال کر گیا تو انتقال کے معاملے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حالت احرام میں انتقال کرنے والے کے لیے بھی خوشبودار صابن اور بیری کے پتوں والا نیم گرم پانی غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے کفن پہناتے وقت عام مردوں کی طرح سر جو ہے اس کا وہ ڈھانپ دیا جائے گا، کیونکہ انتقال کے ساتھ ہی احرام اور اس کے لوازمات ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا محرم اور غیر محرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہوتا تو پھر ظاہر ہے وہاں خوشبودار صابن نہ لگایا جاتا، وہاں پھر اس کے بال ٹوٹنے پر اور یہ وہ معاملات دیکھے جاتے جو احرام کی پابندیاں ہیں، لیکن جیسے عام بندہ جو احرام میں تھا ہی نہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ اس کو کس صابن سے غسل دیا جائے گا، کس سے نہیں دیا جائے گا، کون سا پانی لگایا جائے گا، تو وہاں جیسے کوئی پابندی نہیں ہے تو محرم جب انتقال کر جائے تو عند الاحناف وہاں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ احرام کی جتنی پابندیاں تھیں وہ اس کے فوت ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے حضرت واقد کے انتقال پر اسے عام آدمیوں کی طرح کفن دیا، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور داؤد
ابن علی کا مسلک وہ احناف سے اختلافی صورت پر ہے۔ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ محرم کے انتقال کے بعد وہ بدستور ابھی بھی احرام میں باقی ہے اور رہتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جسے تقریباً صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں سے ہر ایک نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھا، تو اس کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں والے نیم گرم پانی سے اسے غسل دو، اس کا سر اور چہرہ کھلا رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ لبیک لبیک کہتا اٹھے گا۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما وہ حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حالت احرام میں مرنے والے کا احرام باقی رہنے کے قائل ہیں۔ روایت مذکورہ کے اعتبار سے بالکل ان کا مذہب ثابت ہوتا ہے، لیکن اب احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اس روایت کا جواب علامہ بدر الدین عینی نے اسی حدیث کے تحت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ میں اس کا کچھ خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ ہے کہ روزے اور نماز کی طرح احرام بھی ایک عبادت ہے، اور جو موت سے جب دیگر عبادات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 کاموں کے سوا موت ہر عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ ان 3 کاموں میں آپ نے احرام کو شامل نہیں فرمایا۔ وہ بڑی مشہور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ اب اس میں صدقہ جاریہ، علم نافع اور ولد صالح یدعو لہ کے حوالے سے آپ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، لیکن اس میں احرام تو نہیں ہے کہ احرام باقی رہتا ہے۔ اگر احرام کا بھی ذکر ہوتا کہ احرام باقی رہتا تو اس کی طرف سے طواف کیا جاتا اور بقیہ مناسک بھی ادا کیے جاتے، یا میت کو اٹھا کر اسے طواف کرایا جاتا اور دیگر مناسک میں اسے اٹھائے ہوئے ساتھ لے کر چلنا پڑتا۔ اور جو حدیث امام شافعی، امام احمد بن حنبل آپ نے پیش فرمائی ہے وہ عام قاعدے کی خلاف ہے، اس لیے اپنی مہرت پہ بند رہے گی۔ یعنی کوئی بھی خلاف قیاس چیز ہو، یہ اصول فقہ کا قانون ہے کہ خلاف قیاس پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ حکم صرف اس محرم کے ساتھ مخصوص رہے گا جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حدیث مذکور میں تمام احرام والوں کے لیے کوئی عمومی انداز نہیں ہے، نہ ہی کوئی عام لفظ ہے، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام محرمین کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ وہ بیان فرمایا ہے اور عام حکم دیا ہے، اور نہ ہی کوئی قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ صرف ایک معین شخص کا واقعہ ہے، اور آپ نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اسی لیے اٹھے گا کیونکہ یہ محرم تھا، لہٰذا اس سے دوسرے محرمین پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک تو اس کو اس کے ساتھ خاص مانیں گے، اور خاص ظاہر اپنے مورد پہ بند ہوتا ہے اور اس سے آپ دیگر کو قیاس نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ غسل دینے کا حکم بھی اس حدیث میں موجود ہے، اور احرام والے کے لیے ایسے پانی سے غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام طرطوشی نے کتاب الحج میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حالت احرام میں مرنے والے کا سر نہ ڈھانپو، ہاں چہرہ ڈھانپ دو۔ اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت عطا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کو ڈھانپ دو اور یہود سے اس کی مشابہت نہ کرو،
اسی طرح دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے چہرے کو ڈھانپ دیا کرو۔ اب اسی طرح ابن قطان نے کہا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، مؤطا میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے واقد وہ حالت احرام میں فوت ہوئے، انہوں نے اسے کفن دیا، اس کا چہرہ اور سر ڈھانپ دیا اور کہا اے واقد اگر ہم محرم نہ ہوتے تو تمہیں خوشبو بھی لگاتے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تو محرم ہے تو اس لیے نہیں لگا رہے، ہم محرم نہ ہوتے تو تجھے خوشبو بھی لگاتے، تجھے لگائیں گے تو خود کو بھی لگے گی۔ تو مطلب یہ کہ اب ان کتنی روایات ایسی ہوگی، چلیں ایک روایت اور سن لیتے ہیں، بلکہ ایک نہیں، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں کثیر روایات ہیں کہ حضرت عطا سے جو ہے وہ عبد الملک روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کیا محرم کے انتقال کے بعد اس محرم کا سر ڈھانپا جائے گا اور کفن دیتے وقت کیا سر پر کفن ڈالا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے کا سر ڈھانپا تھا۔ اسی طرح جریر یہ ابو طاؤس سے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ محرم جب انتقال کر جائے تو اس کا سر ڈھانپا جائے گا، اور حسن سے یونس وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب محرم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب محرم فوت ہو جاتا ہے تو تمہارے اس محرم ساتھی کا احرام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حضرت اسود وہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے محرم کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب فوت ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو آپ فرمانے لگی کہ اس کے ساتھ وہی کچھ کرو جو تم دوسرے غیر محرم لوگوں کے مرنے کے بعد کرتے ہو، یعنی اس پر کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے اکرمہ سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں انتقال کر جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کا احرام ختم ہو گیا اور اسے غیر محرموں کی طرح کفن دیا جائے۔ حضرت عطا آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے چہرے ڈھانپ دیا کرو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ابو جعفر سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے محرم کے بارے میں فرمایا کہ مرنے کے بعد کفن دیتے وقت اس کا سر ڈھانپ دیا جائے گا اور اسے کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ معزز طلبہ کرام غور تو کریں، مصنف ابن ابی شیبہ سے یہ 8 عدد روایات تو صرف مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ذکر کی، اس سے پہلے کتنی روایتیں اس حوالے سے گزر چکی ہیں۔ تو یہ ساری روایات واضح طور پر یہ بتلاتی ہیں کہ محرم کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے، اور اجلہ صحابہ کرام نے اس بارے میں صاف صاف ارشاد فرمایا کہ محرم کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ تجہیز و تکفین کے معاملے میں وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو کہ غیر محرم مرنے والے کے ساتھ اپناتے ہوں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہود اپنے جو ان کے درمیان لوگ مرتے ہیں تو ان کا منہ جو ہے وہ کھلا رکھا کرتے تھے، لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ محرم کے انتقال کے بعد اس کا منہ بھی ڈھانپ دینا چاہیے۔ اور پھر مزید یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سے 3 اعمال کے عدم انقطاع کا ذکر فرمایا کہ مرنے والے سے 3 عمل ختم نہیں ہوتے، اور ان میں احرام بھی شامل نہیں فرمایا۔ تو اس لیے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ ایک روایت سے دلیل بنا کر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس واقعے میں محرم کا منہ کھلا رکھنا یہ اس صحابی کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی یہ صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے، اور جو قاعدہ کلیہ اور قانون کے خلاف ہونے کی وجہ سے
وہ اسی اپنے مورد کے ساتھ ہی خاص رہے گا. اب اس کا حکم آپ وہاں سے تعدی کر کے دیگر کی طرف نہیں لے جا سکتے، کیونکہ خلاف قیاس اپنے مورد پر بند ہوتا ہے، اس کو آپ دیگر کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہماری، اور اختلاف اور پھر مذہب احناف کی ترجیح اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی استدلالات کے جوابات، وہ سارے اس میں ذکر ہو گئے. آپ اچھی طرح اس سبق کو دہرائیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، اور بالخصوص مذہب احناف کی وجوہ ترجیحات کو لازمی لکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.